دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم چیز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو سے میں لٹریری کرٹیسزم پر ویڈیوز کی ایک سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں، جن سے آپ کو کافی کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ لٹریری کرٹیسزم بہت بڑا ٹاپک ہے جس کو میں ایک ویڈیو میں ڈسکس نہیں کر سکتا۔ میں مختلف لٹریری تھیوریز اور لٹریری کرٹکس پر الگ سے ویڈیوز بناؤں گا۔ آج میں ایرسٹوٹل کا لٹریری کرٹیسزم یعنی ان کے بک پوئٹکس کو ڈسکس کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ ہسٹری آف انگلش لٹریچر کی سیریز کی طرح یہ سیریز بھی آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہے گی۔ اب دوستو، انگلش لٹریچر میں جان ڈرائیڈن پہلا بندہ تھا جس کو سیموئل جانسن نے بھی کہا کہ یہ پہلا لٹریری کرٹک تھا جنہوں نے انگلش لٹریری کرٹیسزم کو اسٹیبلش کیا۔ لیکن جان ڈرائیڈن کا خود کا کہنا تھا کہ ایرسٹوٹل پہلا لٹریری کرٹک ہے جس کو ہم آج اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ سیریز کچھ لمبی بھی ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں گے کہ لٹریری کرٹیسزم کے بعد ماڈرن لٹریری تھیوریز کو بھی ساتھ میں ڈسکس کریں۔ دوستو، ایرسٹوٹل نے بتایا تھا کہ کرٹیسزم کا مطلب ہے جج کرنا، کسی پیس آف آرٹ یا رائٹنگ کو جج کرنا، پر اس کے لیے کسی لٹریری پیس کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بغیر کسی کریشن یا لٹریری ورک کے آپ کسی چیز کو جج نہیں کر سکتے۔ تو پہلے کریشن آتی ہے، اس کے بعد آتا ہے کرٹیسزم۔ ایرسٹوٹل کے کام پر بات کرنے سے پہلے ایرسٹوٹل کا انٹروڈکشن لازمی ہے۔ یہ ایک گریک فلسفر تھے جن کا استاد بھی ایک عظیم فلسفی تھا، تو ان کا اسٹوڈنٹ بھی۔ ایرسٹوٹل کا ٹیچر بھی ایک بڑا فلسفر تھا جس کا نام تھا پلیٹو، اور ان کے اسٹوڈنٹ تھے دا الیگزینڈر، جس کو الیگزینڈر دی گریٹ بھی کہتے ہیں۔ جب ایرسٹوٹل 17 سالوں کا تھا تب اس نے بیسک ایجوکیشن پلیٹو کی اکیڈمی سے حاصل کی تھی۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ڈرائیڈن نے کہا کہ ایرسٹوٹل پہلے کرٹک تھے، پر دوستو پلیٹو وہ پہلا بندہ تھا جس نے پوئٹری پر کرٹیسزم کیا تھا۔ پلیٹو وہ پہلا بندہ تھا جس نے یہ سمجھا تھا کہ کوئی بھی فن یا آرٹ امیٹیشن ہے، کاپی ہے، یا کاپی کرنے کو امیٹیٹ بولتے ہیں۔ پلیٹو نے آرٹ کے دو ٹائپس بتائے تھے، ایک فائن آرٹ، دوسرا یوزفل آرٹ۔ فائن آرٹ میں میوزک، پینٹنگ، اسکلپچر، لٹریچر وغیرہ آتا ہے۔ ان سب آرٹ کا کام ہے پلیجر دینا، یہ ہمیں محض پلیجر دیتے ہیں۔ باقی یوزفل آرٹ آف ایگریکلچر، کوکنگ اور میڈیسن وغیرہ آتے ہیں۔ پلیٹو ایرسٹوٹل کو یعنی اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنی اکیڈمی کا مائنڈ سمجھتا تھا، اور اس کو یقین تھا کہ میرے بعد میری اکیڈمی کو ایرسٹوٹل ہی سنبھالے گا۔ پر پلیٹو کے مرنے کے بعد اکیڈمی کسی اور کے حوالے ہوئی، تو ایرسٹوٹل وہاں سے چلا گیا اور اس کو الیگزینڈر کو پڑھانے کا کام دیا گیا، جس کے بعد وہ وہاں سے واپس ایتھنز لوٹا جہاں اس نے اپنی اکیڈمی کھولی۔ اس اکیڈمی میں دوستو ہر سبجیکٹ کو ایرسٹوٹل نے ٹچ کیا ہے۔ اب ایرسٹوٹل کے لٹریری کرٹیسزم کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس کے استاد یعنی اس کے ٹیچر پلیٹو کو سمجھنا پڑے گا۔ پلیٹو کا ماننا تھا کہ پوئٹری حقیقت سے 2 دفعہ دور ہوتی ہے، شاعری ہارمفل بھی ہے اور امورل بھی ہے۔ پلیٹو کو شاعر بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ اب پلیٹو ایک آئیڈیلسٹ فلسفر تھا۔ اس نے ایک بک لکھی تھی جس کا نام تھا دی ریپبلک۔ اس بک میں پلیٹو نے ایک آئیڈیل سوسائٹی کی بات کی ہے، اور اس کتاب میں پلیٹو نے پولیٹیکل، اکنامک، سوشل، آرٹ، ایجوکیشن اور لٹریچر پر بہت کچھ لکھا ہے۔ یہ بک ڈائیلاگ کے فارم میں لکھی گئی ہے۔ اب وہ ایک آئیڈیل سوسائٹی کی بات کر رہا ہے، تو اس کی نظر میں جیسے کہ پوئٹری ہارمفل اور امورل اور امیٹیشن ہے ریالٹی کی، اس لیے پوئٹس کو اس ریپبلک سے باہر نکالنا چاہیے، کیونکہ پوئٹس کا کوئی کام نہیں، وہ صرف جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو بہلاتے ہیں۔ تو ایک آئیڈیل سوسائٹی میں جھوٹے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ فضول باتیں کرتے ہیں جو اس دنیا میں پاسبل ہی نہیں۔ یہ لوگ دنیا میں لو، سیکس، دشمنی، غصہ اور ریونج کی بات کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں آنے والی جنریشنز کو آئیڈیل سوسائٹی میں خراب کریں گی۔ اب جب اتنی بڑی بات پلیٹو اس ٹائم میں کر رہا تھا، تو ظاہری بات ہے کوئی تو اپوز بھی کر سکتا ہے۔ تو دوستو جس نے اپوز کیا وہ تھا ایرسٹوٹل۔ ایرسٹوٹل پہلا بندہ تھا جس نے کہا کہ پوئٹری ہسٹری، فلسفی وغیرہ سے گریٹ ہے۔
ایرسٹوٹل کا مطلب تھا کہ جیسے ہومر نے ایلیڈ لکھی ہے جس میں اس نے ٹریجن وار کا ذکر کیا ہے، اگر وہ اس وار کے بارے میں نہ لکھتے تو ظاہری بات ہے اس وار کو یونیورسل ویلیو نہیں ملتی۔ جیسے پلیٹو نے پوئٹری کے اگینسٹ اپنی آرگیومنٹس ریپبلک میں دی ہے، تو ایرسٹوٹل نے پوئٹری کے ڈیفینس میں ایک پوئٹکس نام سے بک لکھی جس میں اس نے پوئٹری کو ڈیفائن بھی کیا ہے، ساتھ میں اس نے اس کی تھیورائزیشن بھی کی۔ ان کا کہنا ہے کہ پوئٹری ہارمفل اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ خود میں بیوٹی کا سینس رکھتی ہے جس کے نتیجے میں ہمیں سکھ ملتا ہے۔ ہاں، پوئٹری میں امیٹیشن ضرور ہوتا ہے۔ ایرسٹوٹل بھی امیٹیشن کو ایکسیپٹ کرتا ہے لیکن کہتا ہے کہ پوئٹری کی امیٹیشن فوٹوگراف کی طرح نہیں ہوتی، پر پوئٹری میں انسان کے اندر کی ترجمانی ہوتی ہے۔ پلیٹو کے لیے پوئٹری ڈرائنگ کی طرح ہے، پر ایرسٹوٹل کے لیے پوئٹری میوزک ہے۔ ایرسٹوٹل کا خیال تھا کہ پوئٹری ہسٹری سے گریٹر ہے کیونکہ ہسٹری آپ کو محض یہ بتاتی ہے کہ کیا ہو چکا ہے، پر پوئٹری آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق پوئٹ جس ٹائپ کا ہوتا ہے اسی ٹائپ کی چیزوں کو وہ امیٹیٹ کرتا ہے۔ سیریس اور سنجیدہ پوئٹس لوگوں کے سنجیدہ مسائل کو کاپی کریں گے، ان سیریس پوئٹس لوگوں کے زندگی کے چھوٹے چھوٹے معلومات اور لے کر اور ان کے معاملات کو کاپی کریں گے۔ سیریس پوئٹس لوگوں کی ڈیتھ پر ایلیجیز لکھتے ہیں، ان سیریس پوئٹس سٹائرس وغیرہ لکھیں گے۔ سیریس پوئٹس ٹریجڈیز لکھتے ہیں، ان سیریس پوئٹس جو ہے وہ کامیڈیز لکھیں گے۔ یہاں پر ایرسٹوٹل ٹریجڈی اور کامیڈی میں فرق بتاتا ہے کہ ٹریجڈی میں اعلیٰ اور اونچے قسم کے کیریکٹرز کو دکھایا جاتا ہے جبکہ کامیڈی میں نیچے اور چھوٹی لیول کے کیریکٹرز کو دکھایا جاتا ہے۔ تو ایرسٹوٹل کے نزدیک ٹریجڈی گریٹر ہے دین کامیڈی، پر ان سے بھی پرانا ہے ایپک۔ پر ایرسٹوٹل کا ماننا تھا کہ ٹریجڈی کامیڈی سے تو اوپر ہے پر ایپک سے بھی اوپر ہے۔ ایرسٹوٹل کے مطابق ٹریجڈی کے 6 پارٹس ہوتے ہیں جن میں پلاٹ، کیریکٹر، تھاٹ، ڈکشن یعنی لینگویج، سانگ مطلب گانا اینڈ اسپیکٹیکل مطلب سیٹنگ۔ اگر ان سب پر ٹھیک طرح سے فوکس کیا جائے تو ایک گریٹ ٹریجڈی بنتی ہے۔ ٹریجڈی میں انسان کی زندگی کو دکھایا جاتا ہے جس سے آڈینس میں پٹی اور فیئر پیدا ہوتا ہے، یعنی ڈر اور سمپیتی۔ یہ سب اتفاق سے ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ 3 امپورٹنٹ چیزوں کی یونٹی ایرسٹوٹل نے بتائی ہے، وہ ہے ٹائم، پلیس اور ایکشن۔ یہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہونے چاہیے۔ ایک پلے رائٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کیریکٹرز کو اچھی طرح پیش کرے کہ وہ کتنا مورل ہے۔ وہ اپنی طاقت کا اظہار بھی کرے لیکن کسی عورت کے لیے نہیں۔ ایرسٹوٹل مانتے تھے کہ ٹریجڈی کو دیکھنے سے انسان فلٹر ہوتا ہے، مطلب کہ انسان کو ٹریجڈی ریفائن کرتی ہے، کلین کرتی ہے۔ اگر وہ یہ سب چیزیں دیکھے گا تو اس میں بڑا سدھارا آئے گا۔ اگر ایک پلے رائٹ اپنی لینگویج کے ذریعے یہ سب باتیں لوگوں تک پہنچا رہا ہے تو رائٹنگ کا اسٹائل بھی اچھا ہونا لازمی ہے۔ رائٹنگ کو کلیئر ہونا چاہیے تاکہ ایزیلی سمجھ میں آ جائے۔ یہاں پر ایرسٹوٹل پوئٹری اور پروز کی لینگویج میں بھی فرق بتاتا ہے کہ پوئٹری اور پروز کی لینگویج کیسی ہونی چاہیے۔ پوئٹری میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے ورڈز یوز کرنے چاہیے جو نارمل اور کامن نہ ہو، پر پروز میں ڈیلی یوزڈ ورڈز یوز کرنے چاہیے جن سے سب کی پہچان ہو۔ پوئٹری میں کامن لفظ یوز نہیں کرنے چاہیے۔ یہ پروز میں بھی ہو سکتا ہے اگر اس میں پوئٹس فگر آف اسپیچ کو اچھی طرح یوز کرے۔ پوئٹری کی لائن زیادہ لمبی بھی نہیں ہونی چاہیے، بس اتنی ہو جتنی یاد رکھی جائے۔ ایرسٹوٹل کی یہ تھیورائزیشن پلیٹو کے جواب میں تھی جس نے لٹریچر کو متھ بولا تھا، پر ایرسٹوٹل نے گریک لٹریچر کو اچھی طرح اسٹڈی کیا تھا۔ اس نے گریک لٹریچر میں دیکھا تھا کہ اٹ از نیچرل تھس فار آل۔ یہ وہ پہلا انسان تھا جس نے کہا تھا کہ پوئٹری کا کام انٹرٹینمنٹ ہے، لیکچر دینا نہیں، اس لیے اس کو لٹریری کرٹیسزم کی شروعات کرنے والا کہتے ہیں۔
دوستو یہاں پر تھوڑا فوکس کریں آپ کہ ایرسٹوٹل نے اپنے کام میں سب سے زیادہ فوکس ٹریجڈیز پر کیا ہے۔ ایرسٹوٹل کے مطابق ٹریجڈی میں دو فیلنگز لازمی ہے، وہ ہے پٹی اور فیئر۔ مزید انہوں نے پٹی اور فیئر کو ایک ہی چیز کی دو الگ سٹیجز بتایا ہے۔ پٹی مطلب رحم، سمپیتھی۔ ڈاکٹر فاؤسٹس میں ڈاکٹر فاؤسٹس کی حالت دیکھ کر ایک سمپیتھی پیدا ہوتی ہے۔ فیئر یعنی یہ سوچ کے کہ اس کیریکٹر کے ساتھ اس کے آگے کیا ہوگا، تو پٹی ان فیوچر بیکمز فیئر۔ ٹریجڈی میں ایرسٹوٹل نے پلاٹ کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ ان کے نزدیک، جیسے میں نے پہلے بتایا، کہ پلاٹ سیریس ہونا چاہیے، ٹریجڈی کا سائز بھی ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، ٹائم، پلیس اور ایکشن کی یونٹی ہونی چاہیے۔ ٹریجڈی میں کمپلیکس پلاٹ کو اہمیت دی گئی ہے، پلاٹ سمپل نہ ہو۔ کیریکٹرز کی کوالٹی میں سب سے پہلے گڈنس ہونی چاہیے، کیریکٹرز پراپر ہونے چاہیے، یعنی اس کی ڈپکشن اور کام ایک جیسے ہونے چاہیے۔ ایسا سب کچھ ایک میل کیریکٹر میں ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ کوالٹیز کسی فیمیل کیریکٹر میں ہوتی ہے تو وہ امپراپر ہے۔ جیسے اینٹونیو اینڈ کلیوپیٹرا میں جو کلیوپیٹرا کا کیریکٹر ہے، یا میکبیتھ میں جو لیڈی میکبیتھ کا کیریکٹر ہے۔ تو ایرسٹوٹل کے حساب سے ایک اچھے ڈرامسٹ کو ان امپراپر ڈپکشن سے بچنا چاہیے۔ کیریکٹر کے اندر کنسسٹنسی ہونی چاہیے ڈیورنگ اٹس ڈیولپمنٹ۔ اگر ایک کیریکٹر جو بہت نیک ہے جس کے ساتھ غلط ہوتا ہے، وہ ٹریجڈی کے لیے سوئیٹیبل نہیں، کیونکہ اس سے پٹی اور فیئر کم، شوق زیادہ پیدا ہوگا۔ جیسے کنگ لیئر میں کنگ لیئر کی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہوتی ہے، وہ اتنی اچھی ہوتی ہے، پھر بھی اس کے ساتھ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اس لیے کیریکٹر کے ساتھ اچانک برا نہیں کرنا چاہیے، اور ٹریجڈی کا ہیرو کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا۔ تو ایرسٹوٹل نے یہ سب گائیڈ لائنز دی ہے ایک اچھی ٹریجڈی لکھنے کے لیے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کچھ۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن پر کلک لازمی کریں۔